سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس بات پہ اتفاق کریں گے۔ کہا کرتے تھے جس کا ایمان ہے اللہ اسے زندگی میں کبھی بھوکا نہیں رکھے، اس لیے زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارا کرو، خواہش سمجھ کے گزارا نہ کرو۔ ضرورت تو اللہ کٹے ہوئے ہاتھوں والوں کی بھی پوری کر دیتے ہیں، خواہشیں تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بادشاہ کی تو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھ والا ملک بھی مجھے مل جائے۔ اس وقت دوڑ اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوڑ سٹیٹس کی ہے، دوڑ فیم کی ہے کہ شہرت مجھے بھی ملے۔ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے کہ میرا بھی سٹیٹس فلاں جیسا ہونا چاہیے، میری بھی فیم اس طرح کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس اس نے خود نہیں بنایا، اس اللہ نے دیا ہے۔ اس مسکین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعریف اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جتنا وہ غلط راستوں پہ اپنے آپ کو لگا کے چیزیں چاہتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے گر پڑے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کا سٹیٹس بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من كانت الآخرة ہمہ، آخرت کا غم جس کے دل میں آ جائے، جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کے کام کو مرتب منظم بنا دیتے، وجعل غناہ فی قلبہ، دل ہر وقت غنا سے لبریز رہتا ہے، چاہت ہی کو نہیں، تمنا ہی کو نہیں، سب کچھ ہے، نہ اسے وہ کھانے کی وہ شوق اور ذوق، یہ کھانا ہوگا تو بڑا ٹیسٹی ہوگا، کہتا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، نہ اس کو یہ غرض یہ چیز ہوگی تو پھر ہوگا، کہتا ہے جو کچھ ہے میں اس کے بھی قابل نہیں تھا۔ جعل غناہ فی قلبی، دل بھر دیتے ہیں اللہ، صرف دل نہیں بھرتے، اللہ آنکھیں بھی بھر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں کا مال ہو، ان کی آنکھیں بھی بھوکی ہوتی ہیں اور دل بھی بھوکا ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائیں وہ۔ اور دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے دل سے اور ایسی سوچ سے بھی بنا دے جن کے اندر اللہ نے بھوک رکھی ہے، کبھی شہرت کی بھوک، کبھی مال کی بھوک، کبھی تعریف کی بھوک۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے سچ کہا تھا، جس شخصیت نے اس مرکز کی بنیاد رکھی تھی، کہ بندے کو پیٹ کی بھوک ہو وہ سارا دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور 8 پہروں کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کھانا مل جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر تعریف کی بھوک آ جائے، شہرت اور لالچ کی بھوک آ جائے، یہ ساری زندگی اپنا ماتھا رگڑتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹتا رہتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، مٹی میں چلا جائے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بیماری اللہ کسی کو نہ لگائے۔ جعل غناہ فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ، آخرت کا غم دل میں آ جائے تو میرے مالک کے وعدے دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان چلتا ہے تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب رک کے دیکھے نا کہ سایہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو سایہ بھی رک جاتا ہے۔ چلتے جاؤ دین کے لیے، جتنا تیز دوڑو گے دنیا بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف دوڑ کے آئے،
اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَآتَتْ الدُّنْيَا وَإِرَاغِمَ، دنیا آئے گی اس کے پاس، ایسے نہیں آئے گی کہ وہ منتیں کرتا پھرے گا، نہیں، دنیا ایسے آئے گی جیسے مالک کے سامنے غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آخرت کا غم دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نشہ دنیا کا آ گیا، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کے دل میں ایک ہی غم ہے کہ کیا بنے گا، میرا نہیں کوئی نام لے رہا، میری کوئی اس طرح کی پہنچ نہیں ہے، فلاں کے پاس تو بڑا گھر ہے، فلاں نے تو گاڑی رکھی ہوئی ہے، فلاں کی تو زمینیں ہیں، تو کیا یہ سوچ سوچ کے مر جائیں؟ اللہ نے فیصلے کیے۔ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی دیوار پہ ٹکر مارے؟ اگر آپ کو یہ چیزیں بھلی لگتی ہیں، وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو میرے مالک دینے والا تو ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ تمہیں وہ دے گے جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی فکر رہا میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کا فیوچر کیسے بنے گا، ان کا سٹیٹس کیسے بنے گا، فیسیں کیسے پوری ہوں گی، پڑھائیاں کیسے ہوں گی، من كانت الدنيا همه، جس نے دنیا کا غم پال لیا اپنے دل میں، نتیجہ نکلے گا فرق اللہ علیہ امرہ، اس کی زندگی کبھی مرتب نہیں ہوگی، اس کے کام کبھی اس کے منظم نہیں ہوں گے، دن کو الگ نوکری، رات کو الگ نوکری، ڈبل شفٹ ہے، اوور ٹائم بھی لگ رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ بس جی بلز ہی پورے نہیں ہوتے، بڑے بڑے غریبوں کے بلز بھی پورے ہو جاتے ہیں، تمہارے اس نشے نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، تمہارے بلز پورے نہیں ہوتے، ساری زندگی نہ صحت کا خیال، نہ دین کا خیال، پیسہ جمع کرنے پہ لگا ہے، جب ہو گیا بوڑھا اور ساتھ ہی ہو گیا بیمار، وہی جمع شدہ پونجی ساری کی ساری بیماری پہ لگائی، خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سوچ سے 1000 گنا تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا جو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تمہارے حاشیے تخیلات میں بات کبھی آئی نہیں ہوگی۔ اس کا آخرت کا غم ہوتا ہے، اس کے لیے انعامات ہے۔